سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی۔ شہر میں سورج کی تپش برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ، کم سے کم درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور 7ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا۔ احوال جانیں گے، سامیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سامیہ بتائیے۔ بات کر لی جائے موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج کے تیکھے وار بدستور برقرار ہیں۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ دن بدن جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا ہی محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے آج کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 68% ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہوا کی جو شدت ہے وہ آج بھی محسوس کی جائے گی۔ اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے تو وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں تاحال بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یہی دیکھا جائے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر سورج جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 165 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی ہمیں اضافہ ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا ہوا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مشروبات ہیں ان کا استعمال کیا جائے تاکہ اس گرمی کی جو شدت ہے اس سے بچا جا سکے۔ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ سامیہ سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 18 روپے 44 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 305 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے 84 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 18 روپے 44 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 305 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ سبزیاں اور پھل من مانے ریٹ پر فروخت ہونے لگے۔ پیاز 110، ٹماٹر 100، لہسن 550 اور ادرک 1100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ میتھی 450، ٹینڈے 250، بھنڈی 160، آلو 100 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ انگور 450، آڑو 400، آم اور سیب 300 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مزید احوال جانیں گے، عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبدالقادر بتائیے۔ آج بالکل مہنگائی کی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کی قیمتیں بھی شہریوں کو جو ہے متاثر کرنے رہی ہیں۔ جو سبز منڈی انتظامیہ اس کی جانب سے آج جو سرکاری نظرنامے جاری کیے گئے اس میں 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے باوجود سبزیاں جو ہیں وہ سرکاری نظرناموں میں مقرر کردہ قیمتوں کے برعکس جو ہے مارکیٹ اور سبز منڈیوں میں فروخت جو ہے ان کی جا رہی ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں پالک 5 روپے مہنگی کر کے 45 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں پالک جو ہے 80 سے 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بند گوبھی 5 روپے اضافے کے بعد 95 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی 5 روپے اضافے کے بعد 120 روپے سرکاری ریٹ اس میں آج مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے اضافے کے بعد 300 روپے مقرر کیے گئے، لیکن 300 کے برعکس مٹر جو ہے مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب کالا کلو 180 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو تک سیب کالا کلو کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کیلا درجہ اول 145 کے برعکس 200 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ درجہ دوم کا کیلا جو ہے 100 کے برعکس 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ درجہ سوم کا کیلا مارکیٹ میں
100 से 110 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 375 के बरक्स 520 रुपए फी किलो तक, जबकि नाशपाती 175 के बरक्स 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो मार्केट में सरकारी नरकनामों के बरक्स जो है महंगे दामों में फरोख्त की जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि पंजाब हेल्थ कार्ड पर कट लगाने का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन हेल्थ कार्ड से इलाज मुआवजे की सहूलियात ने सुकड़ना शुरू कर दिया। हेल्थ कार्ड पर आंख के मोतिये का ऑपरेशन बंद कर दिया गया। हर्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन में 30% अदा करना होंगे। गरीब के हाथ से इलाज मुआलजे की सहूलियात भी सरकने लगीं। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने हेल्थ कार्ड से इलाज को मुख्तसर करना शुरू कर दिया। इससे कबल गायनी डिलीवरी और कार्डियक सर्जरी को बंद किया गया। अब आंखों के सफेद मोतिये की सर्जरी भी बंद कर दी गई। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ते और प्रोस्टेट के ऑपरेशन पर 30% अदायगी मरीज को अपनी जेब से अदा करना होगी। तिबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हेल्थ कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने के इकदाम की तरफ ये वाज़ेह सबूत है। डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 90 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 1179 मकामात से मुस्बत लार्वा मिलने पर 10,028 घरों और मकामात पर डेंगू स्प्रे किया गया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू मच्छर ने पर फैलाने शुरू कर दिए। पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। शहर में रवां साल डेंगू के 433 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 90 नए मरीज रिपोर्ट हुए और कंफर्म मरीजों की तादाद 1190 हो गई। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 80 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। लाहौर के अस्पतालों में 50 मरीज दाखिल हैं। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बेड मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में इंसदादे डेंगू सरगर्मियां और मॉनिटरिंग फाल कर दी गई। शहर में 1179 मुकामात से मस्बत लार्वा मिलने पर 10,028 घरों और जगहों पर डेंगू स्प्रे किया गया। 24 घंटों में 40,111 इंडोर चेकिंग के नतीजे में 1,117 मस्बत लार्वा घरों से मिले। आउटडोर 7,894 डेंगू सर्विलेंस के नतीजे में 62 जगहों से मस्बत लार्वा शनाख्त हुए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने 117 फेक DVRs अपलोडिंग का भी नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को सख्त एक्शन लेने की हदायत कर दी। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि डेंगू टीमों के भेजे जाने वाली रिपोर्ट पर एक्शन डेंगू लार्वा मच्छर की तल्फी के लिए नागुज़ीर है। मुतलका महकमों को हर सूरत एक्शन लेना है। गैर जिम्मेदारी नाकाबिले बर्दाश्त है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निगरान वजीर आला से मुतालबा है। कहते हैं कि पुलिस 3 दिन में FIR खारिज करे। पुलिस अस्पताल के मामलात में दखल अंदाजी न करे। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। पुलिस के नारवा सलूक पर जिना अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर काशिफ खान ने निगरान वजीर आला से वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कहा कि अगर 3 दिन में FIR खारिज ना हुई तो CCP ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। हमारे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते तो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स और एपका जो है वो CCP ऑफिस के बाहर हम एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह इस एहतजाज का दायराकार जो है फिर वो हम पूरे लाहौर तक और फिर पूरे पंजाब तक जो है इसको हम वसी कर देंगे। डॉक्टर काशिफ खान का मजीद कहना था कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि सट्टाबाजों ने चीनी ज़ख़ीरा कर ली। मार्केट से चीनी गायब। शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा खुराक ने चुप साध ली। इमरान अकबर की रिपोर्ट। चीनी का बहरान महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और कड़ा इम्तहान। शहर में चीनी की किल्लत ने सर उठा लिया। चीनी की स्मगलिंग न रुक सकी। चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी की मंजूरी के बाद ज़ख़ीरा अंदोज मुतहर्रिक हुए। सट्टेबाजों की जानिब से चीनी ज़ख़ीरा करने से मार्केट में इसकी किल्लत पैदा हो गई, जिससे इसकी कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। चीनी का 50 किलो का बैग 8,000 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। बाज़ इलाकों में ये 175 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका है। चीनी क्या सब चीज़ें महंगी हैं। चीनी का कह रहे जी 200 तो 40 तक जाएगी, तो फिर इसका क्या हाल है? कुछ भी नहीं। अवाम पिस रही है, इसी तरह पिसती जाएगी, बस यही हाल है। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं जो दिन ब दिन। उसके लिए यही कहना चाहूँगा मैं कि ऐसा हुकूमत को नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जुमान वट्टू का कहना है कि एक हफ्ते में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
انسانی حقوق اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ وکلاء اور صحافی برادری نے خیالات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ انسانی حقوق اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات پر نجی ہوٹل میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے انسانی حقوق کو اجاگر کیا، بتایا کہ 76 سال سے ملک کی تاریخیں تبدیل ہوئیں، حالات اچھے نہیں ہوئے۔ ہمیں متفق ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہوگا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی سیاست فراموش کر کے اکٹھی ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو بنیادی نکتے ہیں، انسان کی تعظیم، آزادی اظہار، تنظیم سازی کا جو حق ہے، آئین میں دیے گئے جو انتخابات کا طریقہ ہے اور جو مدت ہے، ان تمام پہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اتفاق ہونا ضروری تھا اور ہے۔ ہم یہاں مایوسیاں بانٹنے نہیں آئے، ہم کچھ اور بات کرنے آئے ہیں۔ ہم ایک حکمت عملی کی طرف آ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ ہماری عمر کے لوگوں کا وقت گزر چکا ہے، یہ جو بات ہے یہ اب نوجوانوں کے ہاتھ ہے، تو ان کی حکمت عملی کیا ہو۔ دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس اور سیمینار ہونے چاہیے تاکہ ہمیں انسانی حقوق کی پہچان ہو سکے۔ اس کانفرنس کو چاہیے کہ یہ مطالبہ کرے کہ انتخابات فوری، منصفانہ، آزادانہ ہوں۔ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے کوئی دوست پروگریسو لیگ نہیں، اس لیے کہ یہ عوام کا بنیادی حق رائے دہی ہے۔ 184(3) جو بنایا گیا تھا 1973 کے آئین میں، وہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور ان کلیکٹیو رائٹس کے لیے بنایا گیا تھا کہ جس میں ہمارے جیسے، آپ جیسے لوگ جا کر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی اور ان کے حقوق اور ان کی ایکوالٹی کے لیے بات کر سکیں۔ پارٹی رہنماؤں نے نگران حکومت سے غریب کے لیے مہنگائی پر قابو پانے اور بجلی کے بلوں میں ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 6 روپے فی کلو سستا ہو گیا، قیمت 560 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام 5 روپے فی کلو کمی، ہول سیل زندہ برائلر 349، پرچون ریٹ 373 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 299 روپے درجن مقرر کر دی گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 8,850 روپے فروخت کی جا رہی ہے۔ احوال جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے جو سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے، آج کھپت کم ہونے کی وجہ سے برائلر کی قیمتوں میں 7 روپے فی کلو تک جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور برائلر گوشت کی قیمت جو گزشتہ روز 566 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی، آج 7 روپے کمی کے بعد 560 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کے دام میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 559، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 373 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو برائلر ہے وہ ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہوا ہے، 560 اور 550 روپے فی کلو کی سطح سے۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لاہور پولیس کی خاتون ASP کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر پڑے بیمار اور لاغر جانوروں کو ٹھکانہ مل گیا ہے۔ پولیس نے اینیمل ریسکیو سینٹرز کھول دیے۔ جانوروں پر تشدد اور جبر پر قانونی کارروائی ہوگی۔ مدثر حسین کی رپورٹ۔ انسان کے حقوق شاید ہی دے پائے، مگر جانوروں کے حقوق کے لیے انسان کی کوششیں جاری ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اینیمل ریسکیو سینٹر کا افتتاح کیا۔ لاہور کی خاتون ASP شہر بانو نقوی کی کوششوں سے پنجاب پولیس نے غیر سرکاری ادارے کی مدد سے جانوروں کے لیے ریسکیو سینٹرز فعال کر دیے۔ 3 months later we have the center، ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو چکا ہے، ہم نے والنٹیئرنگ کا سسٹم بنا لیا ہے، یونیورسٹیز آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہم لوگوں نے جیو میپ کر لیے ہیں سارے ویٹس اکراس لاہور۔ جس جانور کو آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں آپ ٹریک کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا پارک انڈورس ویٹ ہے پاس، جس کے پاس آپ اس جانور کو لے کے جا سکتے ہیں۔ NGO ہیڈ انوشی علی کہتی ہیں لاہور کے بعد صوبہ بھر میں جانوروں کے ریسکیو مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اس سینٹر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کیسز رپورٹ ہوں، ان کرمنلز کو سزا دی جائے، جو ہمارے ایگزسٹنگ قانون ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے اور ان پہ امپلیمنٹ ہو۔ ادر دین دیٹ یہاں سے ڈاگ پاپولیشن بھی کنٹرول ہوگی، ہم لوگ نیوٹرین بھی کریں گے، ویکسینیٹ بھی کریں گے، اور یہ پورا کا پورا پروجیکٹ والنٹیئرز کے تھرو رن ہوگا۔ مرکز میں آوارہ اور بیمار جانوروں کے علاج معالجے کے علاوہ جانوروں پر تشدد کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے۔
سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں بغاوت پر رخسانے کے کیس میں نئی دفعات شامل کرنے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری سمیت دیگر کو 5 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے کیس پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے مختلف مقدمات میں نئی دفعات شامل کرنے کے بعد 77 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ ملزمان سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ عدالت ملزمان کو شناخت پریڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے۔ پرویز الہی کو کل صبح 10 بجے پیش کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا نیب کو حکم۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے، آپ انکوائری کھیلتے رہیں، ہم پرویز الہی کو رہا کر دیتے ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی نیب میں گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ پرویز الہی کے وکیل عامر سعید نے موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنے سے روکا تھا۔ اس دوران حکومتی اپیل پر سنگل بینچ کا فیصلہ 2 رکنی بینچ نے معطل کیا، لیکن حتمی دلائل کے بعد حکومتی اپیل خارج کر دی گئی۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ پرویز الہی کی گرفتاری کالعدم قرار دی جائے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ نیب نے قانون کے مطابق پرویز الہی کو گرفتار کیا، ہمیں عدالت کا حکم ملا، نہ ہی نوٹس ملا۔ یہ کیس نیب کا ہے، اس کو سننے کا اختیار ڈویژن بینچ کو ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں پرویز الہی کو کب عدالت پیش کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، مجھے بتائیں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر کس کے وارنٹ گرفتاری جاری کروں، کیا ڈائریکٹر نیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں؟ آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ پرویز الہی ہائی پروفائل ملزم ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق پرویز الہی کو شدید سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے کے لیے بلٹ پروف گاڑی اور مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ نیب نے پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ پیش کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی مانگی ہے۔ عدالت پرویز الہی کو پیش کرنے کے لیے مہلت دے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ آپ جواب جمع کرواتے رہیں، عدالت پرویز الہی کی رہائی کا آرڈر کر دیتی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پرویز الہی کے وارنٹ جاری کیے گئے؟ یہ اپیل ہے، نہ ہی نیب کیس میں ضمانت کا معاملہ۔ یہ سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ عدالت نے جمعے کے روز صبح 10 بجے پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو فٹ قرار دیتے ہوئے ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل اور تجویز کردہ ادویات لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ احوال اس رپورٹ میں۔ جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے نیب حوالات میں پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ میڈیکل بورڈ نے پرویز الہی کو طبی طور پر فٹ قرار دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی سفارشات اور مشورے پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ میڈیکل بورڈ نے پرویز الہی کے تفصیلی طبی معائنے کے بعد سی بی سی، شوگر سمیت مختلف میڈیکل ٹیسٹ بھی تجویز کیے۔ پرویز الہی کو دونوں آنکھوں میں ہلکی جلن کی شکایات تھیں، جس کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے چودھری پرویز الہی کے لیے آئی ڈراپس تجویز کیے۔ پرویز الہی نے نچلے اعضاء میں ورم اور جلن کی شکایت بھی کی۔ ڈاکٹرز کے مطابق پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن نہیں ہے۔ اسپیشل میڈیکل بورڈ کی طرف سے معائنے کے دوران پرویز الہی آرام سے کرسی پر بیٹھے رہے اور میڈیکل بورڈ سے تعاون کیا۔ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے لاہور امیگریشن نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین محمود قریشی کو دبئی جانے سے روک دیا اور پوچھ گچھ کے بعد ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی کو لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا۔ زین قریشی لاہور سے ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے دبئی جا رہے تھے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹاپ لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے زین قریشی کو روکا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے تھے۔ زین قریشی سے ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی، بعد ازاں انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ گورنر پنجاب علی غور رحمان سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرس الشیخ قاری سعد نعمانی نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ گورنر ہاؤس میں حسن قرات کی تقریب ہوئی۔ الشیخ قاری سعد نعمانی نے حرمین شریفین کے مختلف ائمہ کرام کی محصور کن طرز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ سامعین نے تلاوت قرآن پاک کو انمہاک سے سنا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ ہم الشیخ قاری سعد نعمانی کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت اور سعادت ہے۔ ہماری کامیابیوں کا راز دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ قاری سعد نعمانی نے اس موقع پر کہا کہ قرآن پاک کو احسن انداز سے پڑھنا اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ ہمیں آنے والی نسل خصوصاً بچے اور بچیوں کو
قرآن مجید کی تعلیم سے بہرہمند بنانا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لاہور میں نئی تعینات ہونے والی یو ایس کونسل جنرل کرسٹن کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ملاقات میں تعلیم، تجارت، ماحولیاتی تبدیلی اور جڑاوالا واقعے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے نئی تعینات ہونے والی یو ایس کونسل جنرل کو خوش آمدید کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے پنجاب اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کو سسٹر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے معاہدے میں یو ایس کونسلیٹ کے کردار کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا، جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کے رد عمل میں گرجا گھروں اور دیگر گھروں کو جلائے جانے کے واقعات دونوں ہی افسوسناک اور شرمناک ہیں۔ یو ایس کونسل جنرل لاہور کرسٹن کے کہا کہ امریکی اور پنجاب ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں۔ صوبے بھر کے دیہات میں سینیٹیشن کا بڑا منصوبہ، اب گاؤں چمکیں گے۔ گھروں، دکانوں، شادی ہالز اور سروس سٹیشنز پر ٹیکس لگے گا۔ 2648 یونین کونسلوں سے ماہانہ 33 کروڑ اور سالانہ 4 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کر دیں۔ دیہات کی 2648 یونین کونسلوں میں سینیٹری ورکرز تعینات کیے جائیں گے۔ فی یونین کونسل 3 سینیٹری ورکر تعینات ہوں گے۔ فی دیہی کونسل ایک لوڈر رکشا کرائے پر مہیا کیا جائے گا۔ ہر یونین کونسل میں سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی پر 1,75,000 روپے خرچ ہوں گے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت مینجمنٹ کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ مینجمنٹ کنٹرول کمیٹی کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر کریں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق دیہات میں فی گھر سے 50 اور دکان سے 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔ پیٹرول پمپ، شادی ہال اور سروس اسٹیشن سے ماہانہ 1,000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 2648 یونین کونسلوں سے ماہانہ 33 کروڑ اور سالانہ 4 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ مینجمنٹ کمیٹی میں ریونیو آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، سینیٹری انسپیکٹر، ویکسینیٹر، سیکٹری یو سی ممبر ہوں گے۔ مینجمنٹ کمیٹی ہر گاؤں میں صفائی ستھرائی کے لیے سینیٹری ورکرز کی ڈیوٹیاں لگائے گی۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت گاؤں میں بلڈنگ پلانر کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ہر یونین کونسل بلڈنگ پلان کی مد میں 500 روپے وصول کرے گی۔ پروگرام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے گاؤں کی سطح پر ولیج کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی۔ ہر تحصیل میں ولیج کمیٹیاں بنانے کا ذمہ دار متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہوگا۔ حکومت پنجاب نے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ایکشن پلان شیئر کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا انتظامیہ اسٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر پر عمل نہ کر سکیں۔ ایل ڈی اے نے ماسٹر پلان کے متضاد گزشتہ 2 دہائیوں میں فلائی اوور اور انڈر پاسز تعمیر کیے۔ ایڈ گریڈ کے ذریعے کم لاگت سے بننے والی اسٹرکچر پلان روڈز کو ترجیحات میں شامل نہ کیا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ شہر میں 50 اسٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کا منصوبہ۔ ٹیپا انتظامیہ نے 20 سال قبل شہر میں 50 اسٹرکچر پلان روڈز کا پلان دیا۔ 20 سال کے دورانیے میں 50 اسٹرکچر پلان روڈز پر منوعن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ایل ڈی اے نے ماسٹر پلان کے متضاد گزشتہ 2 دہائیوں میں فلائی اوور اور انڈر پاسز تعمیر کیے۔ ایڈ گریڈ کے ذریعے کم لاگت سے بننے والے اسٹرکچر پلان روڈز کو ترجیحات میں شامل نہ کیا۔ سڑکوں کی تعمیر شروع کرنے سے قبل اراضی کے حصول کے لیے سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ موضع نیاز بیگ، رکھ کھمبا، امیر کوٹ، شاہپور خانپور، شاہپور کانجرا، چونگ اور جلیانہ پر سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ گزشتہ 10 برسوں سے سیکشن 4 نافذ کرنے کے باوجود سڑکیں تعمیر نہیں کی گئیں۔ ماسٹر پلان کی وضع کردہ 50 اسٹرکچر پلان روڈز میں سے صرف 3 تعمیر ہو سکیں۔ پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ میں اسٹرکچر پلان روڈز کے منصوبے ڈراپ کر دیے۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہر میں ٹریفک کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے ہڈیرا ڈرین کے ساتھ اسٹرکچر پلان روڈز بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ عوامی سنوائی کا کام مکمل کر لیا، ٹینڈر کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ایل ڈی اے کا دوسرے روز بھی کالج روڈ ٹاؤن شپ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ 2 روز میں 500 سے زائد دکانوں اور املاک سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ تاجر برادری آپریشن کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا کالج روڈ ٹاؤن شپ میں دوسرے روز بھی آپریشن۔ تجاوزات ہٹانے سے مین سڑک کشادہ ہو گئی۔ 2 روز میں 500 سے زائد دکانوں اور املاک سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ 2 روز میں کار سرکار میں مداخلت پر 1 درجن افراد حراست میں لیے گئے۔ کالج روڈ پر عرصہ دراز سے قائم ماربل سٹورز، سینیٹری سٹورز کی تجاوزات ختم کی گئیں۔ نجی بینک، کمرشل سٹورز، گروسری سینٹرز، سیلون، فوڈ پوائنٹ سب کے آگے سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے شیڈ، تھڑے، بورڈز اور ہورڈنگز مسمار کر دی۔
थी। दूसरी जानिब कॉलेज रोड पर ताजिर बिरादरी LDA ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। ट्रेडर्स यूनियन हाथों में बैनर्स उठाए सड़कों पर आ गयी और LDA के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों ने एहतजाजन दुकानें भी बंद कर दी। ताजिर बिरादरी का लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि तजावुजात भी नहीं की, लेकिन इनकी अमलाक को गिरा दिया गया। LDA अमले ने ऑपरेशन के दौरान दुकानों से सामान भी चोरी किया। सड़क को खुला करने के चक्कर में ये हमारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बरसाती नाला है, उसको भी ये कवर कर सकते हैं जिस तरह के वो दूसरे रोडों पे कवर कर रहे हैं। 40 फुट के ऊपर एक फ्लैश लगी है, उसको उतारा जा रहा है, लोगों के जाती घरों को नुकसान पहुंचा है। मेरे से जी बुजुर्ग खड़े, ये इनके घर की सब दीवारें हिला दी हैं। ताजिर बिरादरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर LDA इसी तरह नाहक ऑपरेशन जारी रखता है तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA में इंतजामी सतह पर बड़ी तब्दीली। चीफ टाउन प्लानर की सीट दोलख्त कर दी गई है। मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए। महकमाना प्रोमोशन कमेटी इजलास में LDA और वासा के अफसरान को तरक्कियां भी दी गईं। अहवाल इस रिपोर्ट में। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग समेत दीगर विंग में बड़े पैमाने पर उखाड़ फेंचाड़। LDA की तारीख में पहली मर्तबा चीफ टाउन प्लानर की सीट दोलख्त कर दी गई। DG LDA ने 2 चीफ टाउन प्लानर की सीटें तश्कील दे दी। चीफ टाउन प्लानर LDA शकील अंजुम मिनहास को एडमिन डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 3 सिदरा तबस्सुम को चीफ टाउन प्लानर 1 तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर हाउसिंग 4 अली बिन सुहेल को डायरेक्टर हाउसिंग 10 तैनात कर दिया गया। DG LDA के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत LDA और वासा की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में LDA के 16 और वासा के 27 अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। वासा के 24 अफसरान की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी। वासा के 3 अफसरान की ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। LDA के 16 अफसरान की ग्रेड 16 से 17 में तरक्की की मंजूरी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने वासा और LDA में अमला और अफसरान की तरक्कियों का अमल तेज करने की हिदायत कर दी।